آپ چاہتے ہیں کہ رزق کی فراوانی ہو، رزق میں برکت ہو اور تنگ دستی دور ہو، تو تنگ دستی دور کرنے کے حوالے سے بہت سارے ایسے روحانی علاج ہیں جن کا کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر کے افراد کو سلام کریں، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کا معمول بنا لیں کہ جب گھر میں داخل ہوں گھر کے افراد کو سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، تو اس طرح گھر سے تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یا مسبب الاسباب، ان جتنے بھی آپ کو روحانی علاج بتائے جا رہے ہیں ان کے اندر تلفظ کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر تلفظ درست نہیں ہوگا تو پھر اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب آپ کا تلفظ درست ہوگا۔ تو یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اگر آپ پہ قرض کا بوجھ ہے اور بظاہر قرض اتارنے کے اسباب نظر نہیں آتے، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ میرے رزق کے اندر جو اسباب ہیں یہ ختم نہ ہو، اسباب چلتے رہیں، اور میرے رزق کے اندر فراوانی ہو، رزق کے اندر وسعت ہو، رزق کے اندر برکت ہو، تو پھر نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ لفظ یا ہے، اس کے بعد الف ہے، اس کو ذرا لمبا کرنا ہے، یا مسبب الاسباب۔ اب مسبی جو پہلی با ہے اس پر تشدید ہے، یہاں پہ رکنا ہے، اور پھر دوسری با کو آگے ملا دینا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد ہو سکے تو عاجزی اور انکساری کے لیے ننگے سر پڑھ لیں، یا پھر سر پہ کوئی ٹوپی رکھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ کھلے آسمان تلے پڑھیں، سردی کا موسم میں کھلے آسمان تلے نہیں پڑھ سکتے تو کمرے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مخصوص ٹائم بنا لیں، مثلا 9 بجے کا ٹائم ہے تو 9 بجے سے مراد 9 بجے ہی ہے۔ اس ورد کو آپ متواتر کرتے رہیں، یعنی مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رزق میں برکت آئے گی۔ اور پھر یہ جو ورد ہے یہ کئی اعتبار سے کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ کے بیٹے نے اپنی تعلیم کو مکمل کر لیا، اب اپنے بیٹے کے حوالے سے پریشان ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی اچھی نوکری مل جائے، اچھی ملازمت مل جائے، اچھا کاروبار مل جائے، اس کا مستقبل بہتر ہو جائے، تو پھر اپنے اسی بیٹے کے حوالے سے آپ اس کا باقاعدہ ورد اپنی زبان پہ جاری رکھیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ 5 تسمیہ اس کی کرنی ہے، اور کرنے کے بعد اگر آپ اپنے بیٹے کے حوالے سے یہ کر رہے ہیں تو آخر میں دعا مانگے، مولا کریم ان الفاظ کی برکت سے میرے بیٹے کو کامیابیاں نصیب فرما، فلاں جگہ پہ کامیابی نصیب فرما۔ اور یاد رہے جب کامیابی کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو اس میں یہ دعا ضرور کیا کریں کہ مولا کریم اگر یہ مقام، یہ نوکری، یہ ملازمت اگر اس کے حق میں بہتر ہے تو یہ عطا فرما، اگر یہ بہتر نہیں ہے تو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اب ضروری نہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ چیز بہتر ہے اور وہ بہتر ہوگی۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز کو بندہ اپنے سوچ میں کہتا ہے کہ بہتر ہے لیکن وہ بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو یہ دعا مانگے کہ یا اللہ عز و جل میرے بیٹے کو اس مقصد کے اندر کامیابی نصیب فرما، اگر اس میں بہتری ہے نہیں تو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ آخر میں گزارش کرتا جاؤں، یہ عمل کرنے سے پہلے نمازی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ بے نمازی ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، تو نماز نہ پڑھنا یہ تو بہت بڑی نحوست ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ تو اپنے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے محروم کرنے والی بات ہے۔ نمازی ہونا شرط ہے، نماز کی پابندی کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان روحانی علاجوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے